السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آج ایک نیا موضوع سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رپورٹ نگاری۔ رپورٹ نگاری کیا ہے؟ رپورٹ ایک ایسی تحریر ہے جس کے ذریعے لکھنے والا کسی مخصوص موضوع پر خاص معلومات یعنی حقائق اور اعداد و شمار کو شامل کرتے ہوئے ایک پوری تفصیل شامل کرتا ہے۔ ایک رپورٹ آنکھوں دیکھا حال یا روداد بھی کہلاتی ہے۔ رپورٹ کی اقسام کا ذکر کیا جائے تو اس کی 2 اقسام ہیں، معمول کی رپورٹ نگاری اور ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری۔ معمول کی رپورٹ نگاری میں وہ تمام واقعات اور وہ تمام مواقع شامل ہیں جو ہماری معمول کی زندگی یا مصروفیات کا حصہ ہیں، جیسے تقریری مقابلے، ڈرامے، مشاعرے، خاکے، جلسے جلوس، شادی بیاہ کی تقریبات، میلے ٹھیلے اور سال بھر میں منائی جانے والی تقریبات، ان تمام کا بیان معمول کی رپورٹ نگاری میں شامل ہے۔ ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری کا ذکر کیا جائے تو اس کو بریکنگ نیوز کی ایک مثال بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں اچانک رونما ہونے والے واقعات، حادثات، سانحات، لڑائی جھگڑے اور غیر قدرتی آفات شامل ہیں۔ رپورٹ کے عناصر کا ذکر کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا نام لکھا جائے جس نے یہ رپورٹ لکھی ہے۔ رپورٹ کے اختتام پر لکھنے والے کا نام لکھنا ضروری ہے۔ رپورٹ کس کے لیے لکھی جا رہی ہے، اس میں قارئین کا ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ رپورٹ کس کے بارے میں لکھی جا رہی ہے، یعنی جس موضوع پر رپورٹ لکھی جا رہی ہے اس کا بیان بھی رپورٹ میں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ تاریخ بھی تحریر کی جاتی ہے۔ رپورٹ لکھنے کے لیے چند بنیادی باتیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں حقائق بیان کیے جائیں، اعداد و شمار کی مدد لی جائے اور حوالہ جات اور ثبوت بھی پیش کیے جائیں۔ رپورٹ کی اجزاء کا ذکر کیا جائے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: آغاز، نفس مضمون اور اختتام۔ آغاز میں سب سے پہلے تعارف کروایا جاتا ہے اور اس کو تعارف کے لیے تمہیدی کلمات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے اور رپورٹ لکھنے کا مقصد بھی ساتھ شامل ہوتا ہے۔ نفس مضمون، دوسرے پیراگراف میں ہم نفس مضمون بیان کرتے ہیں جس میں تمام حقائق، اعداد و شمار اور حوالہ جات شامل کرتے ہیں۔ تیسرا اور آخری پیراگراف اختتامیہ کا ہوتا ہے جس میں نتائج بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری کے لیے تجاویز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ رپورٹ نگاری کے اصولوں کا ذکر کیا جائے تو سادہ اور دلکش زبان استعمال کرنی چاہیے، البتہ انداز بیان دلچسپ اور پر اثر ہونا چاہیے۔ رپورٹ میں واقعات میں تسلسل اور ربط ہونا بہت ضروری ہے۔ جملے مختصر لکھے جائیں، تمام حقائق پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے اور اختتام میں تجاویز لازمی شامل کی جائیں۔ ایک نمونے کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آج کل دنیا کا ہر ملک توانائی کے بحران سے گزر رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان بجلی کی انتہائی کم پیداوار کے باعث بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ حالت یہ ہے کہ ڈیموں میں پانی نہیں اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ بجلی ناکافی ہے۔ ان حالات میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت سارے ملک میں اوسطاً 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کے سرکاری محکمے وابڈا سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق بڑے شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے، جبکہ چھوٹے شہروں میں دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے بجلی کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ شدید گرمی کے اس موسم میں شدید لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام بلبلا اٹھے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کے باعث عوامی زندگی معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ عوام روشنی، ٹھنڈے پانی اور پنکھے کی ہوا کے لیے ترس رہے ہیں۔ امتحانات سر پر ہیں اور طالب علموں کے لیے سکون سے پڑھنا محال ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق موجودہ لوڈ شیڈنگ سے ملک کا صنعتی شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ فیکٹریاں اور کارخانے بند پڑے ہیں، بڑے بڑے تجارتی مراکز اور بازاروں میں خریداری انتہائی کم ہو گئی ہے۔ اسی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے کے طور پر پیداوار میں کمی کے آنے کی وجہ سے روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حکومت جاری منصوبوں کو فوری طور پر مکمل کرے، بجلی کی پیداوار کے سستے اور نئے ذرائع تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی چوری اور بے جا استعمال پر سختی سے قابو پائے۔ اسی رپورٹ کے مختلف حصوں کو ایک مرتبہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کے تمام حصے واضح ہو سکیں۔ آغاز کا اگر ہم ذکر کریں
تو اس میں مختلف رنگوں سے اس کے مختلف حصے یعنی تعارف، پس منظر اور مقصد تینوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ سے تعارف کو تحریر کیا گیا ہے، پھر اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، اور سبز رنگ سے اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے جو اس کے ہم پہلے پیراگراف میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نفس مضمون میں حقائق، اعداد و شمار اور حوالہ جات سب کو شامل کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا دوسرا پیراگراف مکمل ہوتا ہے۔ سرخ رنگ سے اس کے حوالہ جات ایک سروے کی رپورٹ کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے آخری حصے اختتام کی طرف چلیں تو اس میں نتائج بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان تمام اصولوں اور اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک بہترین رپورٹ نگاری انفرادی طور پر لکھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔